وہ سلو پوائزننگ کو بھی مان چکا ہے، وہ انتقال کرنے کو بھی مان چکا ہے، وہ پھانسی کی باتیں بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اندر بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے جی پنکھے کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی نیم گرم توے پہ بٹھا دیا جاتا ہے اسے۔ عمران خان پہلے جیل میں ہے اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ہر بندہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے، گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کا مکو ٹھپا جا رہا ہے۔ بہت سمارٹ آدمی ہے، عمران کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ کچھ لوگ عمران کو کہتے ہیں بیوقوف، جو لوگ عمران کو بیوقوف کہتے ہیں میں ان کو بیوقوف کہتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، جرنلسٹ کٹ کے ساتھ ستار خان صاحب ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہیں۔ خان صاحب ویلکم ٹو دی شو، لیکن یہ شو جو ہے نا یہ آپ کا ہے، اس میں کوئی اینکر نہیں ہے۔ نہیں، کیا اور میں کچھ کسی دیوار کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا کسی ایسے پودے کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو ابھی پنپے گا، جوان ہوگا؟ یہ شو کسی ایک کا نہیں ہوتا، اسکرین پہ جتنے بندے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اسکرین جو ہے نا یہ ٹیم ورک مانگتی ہے۔ یہ سولو جو فلائٹ ہوا کرتی تھی نا وہ ہمارے اخبار کے دور کی نہیں، تھی۔ لیکن آپ کے ہمارے شو کے نا کچھ لائل ویورز ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہم جب سے بات کرتے ہیں وہ سنتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ آپ کم بولتے ہیں یا میں آپ کو زیادہ بولنے نہیں دیتا، تو نہیں، بوقت ضرورت ہم دونوں بولتے ہیں۔ ہاں اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ پہلی کوئی بات تو یہ کم کہ بولنا چاہ رہا ہے اس یا میں کوئی بولنے نہیں دے رہا، ہاں یہ کم۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اور وہ بھی خان صاحب کو نہ بولنے دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے شو کا فارمیٹ بھی ایسا ہے کہ دونوں اس کے میزبان ہیں، ہم ایک طرح سے کراس ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جب میں بولنا چاہوں گا تو آپ روکیں گے یا جب آپ بولنا چاہیں گے تو میں کیسے روک سکوں گا، یہ پاسبل نہیں۔ دوسرا ریگریٹ یہ کہ آج میرا گلا خراب ہے، تو آج میری آواز کی اگر ٹون تھوڑی سی مختلف لگے تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ خان صاحب بڑی بری خبریں 2-3 دن سے چل رہی کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی زندگی سے کے ساتھ کچھ ہو گیا، اور سورسز کیا ہیں؟ کابل نیوز، TV9 انڈیا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی بہت ساری ایک ڈپریسنگ سٹوریز آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو فارورڈ کر رہے ہیں PTI کے حامی بھی۔ ہم نے دیکھا مشی خان جو ایک ایکٹریس ہے وہ رو رہی تھی اس خبر کو سناتے ہوئے، اسی طرح شوکت پراچ وہ جو بسرا ہے وہ بھی جیل کے باہر عجیب و غریب باتیں اسی طرح کی کر رہے تھے۔ یہ کیا ساری کہانی ہے؟ کیونکہ ان جو معاملہ ہے وہ تو بالکل صحت مند ہے اڈیالہ میں، تو یہ اس طرح کا کیا شور مچا ہوا ہے؟ سجاد صاحب وہ کوئی بھی بات ہو نا، جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں تو اس کی ریلائبلٹی اور اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات ہم بتاتے ہیں تو اس کی ریلائبلٹی اینڈ اوتھینٹسٹی۔ اب کوئی چیز کہیں سے چلی ہے، اب جو جرنلسٹ ہے، جو میڈیا پرسن ہے، جس کو پتہ ہے کہ تصدیق کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ اس پہ عمل کرے گا۔ وہ جلدی میں نہیں ہوگا کہ وہ بھی آ کے بیٹھ ہوئے ہیں کر کے سدھا ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اسکرین کی طرف دیکھنا شروع کر دے کہ میں المناک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا میں یہ اتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اب ایسے لگتا ہے جیسے نام آف دی ڈے ہے سوشل میڈیا کے لیے، کہ یار فی الحال چلا دو، پھر بعد میں غلط ہوگا تو کہ پہلے انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے، دیکھنے والوں نے۔ ڈپینڈ کرتا ہے دیکھنے والوں پہ کہ دیکھنے والا سدھا ہو جائے دوبارہ حرکت نہیں ایسی کر سکتے، آپ چلا کے دکھاؤ۔ اگر دیکھنے والا سیدھا ہو جائے کہ یار تو کی سانو جھوٹیاں خبریں سنانا، جس دن دیکھنے والا سیدھا ہو گیا نا، ہمت نہیں پڑے گا جو چلاتے ہیں، میں اس دن چیلنج کروں گا سب کو، چلا کے دکھاؤ یار۔ تو ایسی بات جب ہوتی ہے نا تو آپ کو کنفرمیشن کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ہوا میں نہیں ہوتی کہ جی ہوا گڈی اڑانی جی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے سے عمران خان سے لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی؟ کوئی عمران خان کے ساتھ کچھ مس ایپ ہو سکتا ہے جیل میں؟ یار میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب تک اس کی ریلائبلٹی، اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئے گی، گپے ہانکنے کے لیے تو ہم لوگ نہ بیٹھے ہوتے۔ آپ دیکھو جنہوں نے یہ چیز چلائی ہے وہ پیچھے کوئی نہ کوئی جو ایجنڈا ہوگا۔ انہیں پتہ ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا اتنا کمزور ہے یا اتنا حساس ہو چکا ہوا ہے۔
اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہے عمران خان کے بارے میں کہ وہ آپ کوئی بھی بات سنائے وہ رونا شروع کر دے گا. لیکن پچھلے 2 سالوں اس طرح میں کی خبر اتنی چلائی گئی ہے لیکن اس کا کوئی اتنا نہیں آپس کی بات ہے کوئی ریئیکشن بھی. ہوتا کیا ہے کہ خود جو پی ٹی آئی کا جو مرشدی گروپ جسے میں کہتا ہوں وہ خود اس کیفیت میں جا چکا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہو نا. اب وہ ذہنی طور پر کیفیت میں جا چکا ہے, وہ اس چیز کو مان چکا ہے, ساری چیزوں کو. وہ سلو پوائزننگ کو بھی مان چکا ہے, وہ انتقال کرنے کو بھی مان چکا ہے, وہ پھانسی کی باتیں بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اندر بڑی زیادتی ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے جی پنکھے کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی نیم گرم توے پہ بٹھا دیا جاتا ہے اسے. اب یہ وہ ذہنی طور پہ مان چکے ہوئے ہیں. اچھا خیر, یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ یہ تو وہ افواہیں نا جن کو نہ کوئی تصدیق کر سکتا ہے اور نہ کوئی. لیکن یار دیکھو آپ یہ دیکھو نا کہ آپ یہ دیکھو کہ ایک چیز دیکھو کن کن کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. وہ لوگ جو ہمیشہ ہی آ کے یہ مرشد کے اوپر بات کرتے ہیں, کیا ان میں سے کوئی اسکرین پہ آ کے اس نے کہا ہے کہ انتقال کر گیا؟ بتائیں مجھے. یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی اگر ہمدردیاں جو آلریڈی اس کے حصے میں جا چکی ہیں, تحریک چلانی ہے تو تحریک چلانے کے لیے بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے. جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی تو پیپل پارٹی کے لوگوں نے کیا کیا تھا, خود سوزی بھی کی تھی, اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. یہ قلعہ لاہور قلعہ بھر گیا تھا, فوجی عدالتیں بن گئی تھیں, فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوتی تھی پیپل پارٹی کے ورکروں کو, کتنے سال کوڑے لگتے تھے. خیر اس وقت ماشاء اللہ تھا, ماشاء اللہ. دیکھیں نا, اب وہ پیپل پارٹی نے زندہ رکھا اپنے آپ کو ایک جدوجہد کے ذریعے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں رکھا تھا کہ آپ ہوا میں باتیں چھوڑتے رہیں. کب تک آپ چلائیں گے کام؟ اچھا خان صاحب, یہ اللہ نہ کرے وہ عمران خان صاحب ہمیشہ ان کی زندگی اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ صحت مند رہیں. اچھا یہ کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ 2-3 دن ہو گئے ہیں. تو 2-3 دن میں عمران خان کی فیملی میں کیا کوئی رہا نہیں؟ ہاں بالکل. ان کو ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک جسم کی یا ان کے بارے میں ایک افواہ چلی کہ ان کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی, لیکن یہاں پہ ایک سسٹم کی ڈیتھ ہوتی نظر آ رہی ہے خان صاحب. وہ اس طرح سے کہ وال سٹریٹ جرنل نے 2-3 دن پہلے ایک سٹوری کی, 3 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا سب سے سٹرونگ آدمی جو ہے نا وہ سید عاصم منیر ہیں, چیف آف ڈیفینس فورسز. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مقبولیت یا طاقت ہے پاکستان میں وہ اب بلونگ کرتی ہے سید عاصم منیر صاحب کو, اور عمران خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا. مطلب دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہی وال سٹریٹ جرنل جو ہے وہ وہاں کی یو ایس اسٹیبلشمنٹ یا ان کی جو ایلیٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس پاور کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ جی ٹرمپ اور جو ہمارے حافظ صاحب ہیں وہ ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں, کئی دفعہ مل چکے ہیں. اچھا دوسری سائڈ پہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو اینالسٹ ہیں جو پاور دیٹ بی کے قریب بھی ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مناسب طریقے سے آگاہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ 30 نومبر کے بعد ملک میں ایک نیا آرڈر لاگو ہونے جا رہا ہے. اور وہ نیا آرڈر ہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز کی اتنی بڑی پاور کے ساتھ ساری زندگی کی تاحیات ان کی جو استثناء کے ساتھ وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا جو سسٹم کی ڈیتھ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کی, اب 27ویں کی, اب وہ کہتے ہیں 28ویں کریں, 19ویں کریں. اور عمران خان پہلے جیل میں ہیں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ہر بندہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے, گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا گیا ہے, ہونے والے ہیں وہ 1-2 دن میں, اور ان کا مکو ٹھپا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کل میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے نئے جیتنے والوں کو. انہوں نے ان کو خطاب کرتے ہوئے جو گفتگو کی اس سے یہ لگا کہ وہ ابھی تک
2013 سے لے کر 18 کے درمیان فریز ہوئے ہوئے ہیں. وہ آج کی بات نہیں کرتے, وہ واپس اسی ٹائم کی بات کرتے ہیں. تو نون لیگ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف شکنجا کسا جا رہا ہے, عمران خان جیل میں ہے. تو آپ کا جو سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو خطرہ ہے. یار سجاد صاحب, بات یہ سیدھی سی ہے کہ سیاستدان یا سیاسی جماعتیں پاکستان میں سکڑی ہیں, سکڑتی رہی ہیں. اسپیس جو ہے نا وہ پاورز دیٹ بی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اسپیس لیتی رہی ہے. ہم نے خود, ہماری سیاسی جماعتوں نے اور سیاستدانوں نے اپنی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. میں کسی وقت غصے میں آ گیا آپ سے بات کر جاتا ہوں, مجھے یہی نہیں محسوس ہوتا کہ میں غصے سے آپ سے بات کر گیا. آپ کا نقصان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ساتھ میرا بھی ہو گیا. یہ ہمارے سیاستدان یا سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آف پاورز دیٹ بی کے لیے اسپیس بڑھاتے رہتے ہیں اپنی اپنی مخالفت میں. اس وقت جو سب سے بڑی اسپیس کی گنجائش بنی, ان کو موقع ملا اسٹیبلشمنٹ کو, وہ خود عمران خان ہے. اسی نے وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اگر کوئی بندہ اندر کا اسٹیبلشمنٹ آئے, اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو جو آپ سے بات کرنے کو تیار ہو جائے, وہ کیا کہے گا کہ یہ سارے راستے ہمارے لیے ہموار کون کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے. کیوں؟ آپ کا سٹیکس پہ جب ہوں گے, جب آپ سہولت میں ہوں گے, جب آپ فائدے میں ہوں گے, تو آپ کو اپنے نقصان کا ڈر ہوتا ہے. اسی چکر میں جو بندہ اندر جا چکا ہے, عمران خان اندر ہے, وہ کہتا ہے میری طرف سے مارشال لگ جائے, فوج آ جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا سٹیک پہ کچھ نہیں ہے. موجودہ وقت میں سٹیک پر ہے جو جماعتیں حکومتوں میں ہیں, ان کا سٹیک پر ہے. اب ان سے سپیس چھینی جا رہی ہے, عمران خان سے سپیس نہیں چھینی جا رہی, وہ تو ہے ہی اندر. تو اب یہ راستہ کس نے ہموار کیا؟ وہ اس عمران خان نے. نہیں, عمران خان سے بھی جو سپیس واپس لی تھی نا جب اس کو جیل میں بھیجا تھا, اب دوسروں سے بھی سپیس ختم ہو رہی ہے. جب اس کو جیل بھیجا تھا نا, اس کا وقت ختم ہو گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ہی. اس کے بعد بندے نے شور مچانا ہوتا ہے. عمران خان شور مچانے میں ایکسپرٹ ہے, اس کو پتہ ہے. سجاد صاحب, آپ کو نہیں پتہ کہ اپنی ویورشپ بڑھانی کیسے ہے. عمران کو پتہ ہے کہ اپنی ویورشپ کیسے بڑھانی ہے. وہ جانتا ہے, وہ نبض کو جانتا ہے. بہت سمارٹ آدمی ہے. عمران کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. کچھ لوگ عمران کو کہتے ہیں بیوقوف. جو لوگ عمران کو بیوقوف کہتے ہیں, میں ان کو بیوقوف کہتا ہوں. بیوقوف ایسے نہیں ہوتا. آدھا ملک تو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا, تو بیوقوف لگا سکتا ہے اپنے پیچھے؟ بیوقوف کبھی اپنے گھر کے 2 بندوں کو نہیں لگا سکتا اپنے پیچھے. خان صاحب گل سنو, 92 میں میاں نواز شریف نے 93 میں 93 میں جب اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, اس سے پہلے وہ چیف منسٹر بھی رہے, اس سے پہلے وہ وزیر اعظم بھی رہے. وہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر نہیں تھے. جب انہوں نے اسحاق خان سے لڑائی لڑی تو وہ بڑے لیڈر بن گئے. اچھا, یہ بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے نا. بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے, 67 میں ان کو 66 میں ان کو چھوڑا, وہ بہت بڑے پاپولر لیڈر بن گئے. عمران خان باجوہ. بھٹو کی بجائے ہم نواز شریف پہ آتے ہیں. ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف جب محمد خان جنیجو کی رخصت ہوئی تھی حکومت, کس نے رخصت کی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے رخصت کی تھی نا. 58-2 بھی ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا تھا, وہ ایک کاغذ کا ورقہ انہوں نے پکڑا ہوتا تھا. وہ ٹی وی پہ آتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ ایڈی حکومتیں کی ہے, یہ بڑی تاندلی کر دی پی, اس لیے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر چیف منسٹر کس کو بنایا تھا جنرل ضیاء الحق نے پنجاب کا؟ وہ نواز شریف تھا. حالانکہ نواز شریف محمد خان جنیجو کی جو لیگ بنائی گئی تھی اس کے پنجاب کے صدر تھے. پنجاب کے صدر تھے, پنجاب کا چیف منسٹر تھا. محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھا. محمد خان جنیجو کی چھٹی ہو رہی ہے, نواز شریف کی چھٹی نہیں ہو رہی. نواز شریف اس معاملے میں سیاںا نکلا. نواز شریف کو پتا تھا کہ جب تک میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ سدھا نہیں ہوں گا, پاپولر نہیں ہو سکتا. جو ہی وہ وزیر اعظم بنا, اس سے پہلے وہ 2 دفعہ چیف منسٹر اور 1 دفعہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا بن چکا ہوا تھا. اس میں تو بالکل وہ لہلہاتا ہوا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے کندھے استعمال کرتا تھا.
جی حضوری کرتا تھا, بے نظیر کو للکارتا تھا. بے نظیر وزیر اعظم بنی ہے تو چیف منسٹر ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو نہیں کرتا تھا, پروٹوکول نہیں دیتا تھا. کیا تھی, پیچھے بھائی لوگ کھڑے تھے, وہ ایسے ہی چلتا تھا. جو ہی وہ وزیر اعظم بنا, سیاڑا بندہ ہے کاسی. اگر اس وقت کے نواز شریف کو کوئی بندہ کہتا نا بیوقوف تھا, تو میں انہوں بھی بیوقوف سمجھوں گا. یہ بیوقوف لوگ بار بار حکومت میں نہیں آ سکتے. پہلے ذرا تھوڑا سا وہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, یا جب بھی وہ جاتا تھا نا, ہم ایسے اس کو رخصت کرتے تھے جیسے گھر سے دلہن کو رخصت نہیں کرتے کہ ان واپس نہیں آئے گی. نواز شریف واپس آ جاتا تھا تو سمجھدار سیاڑا تھا. عمران خان آئے گا واپس؟ عمران خان کچھ زیادہ ہی اس معاملے میں, اس معاملے میں تو کامیاب رہا کہ لوگوں کو ایک کیفیت میں لے گیا. اس کیفیت میں نے آج تک کسی پولیٹیشین کو نہیں دیکھا کہ لوگوں کو اس کیفیت میں لے گیا ہو جس کیفیت میں عمران خان لے گیا. وہ ان کو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رہتا, ان کو اپنی فیملی کا خیال نہیں رہتا, ان کو کاروبار کا خیال نہیں رہتا, ان کو کیریئر کا خیال نہیں رہتا. ان کو صرف ایک چیز کا خیال رہتا ہے کہ مرشد عمران خان کب آئے گا. اس کیفیت میں نے آج تک جتنا میرا کیریئر رہا ہے جرنلزم کا, میں نے آج تک کسی پولیٹیشین کو نہیں. کیفیت میں اگر لوگ ہیں تو پھر تو وہ آئے گا. یہ کیفیت نے کہاں گارنٹی دی ہے کہ وہ آئے گا؟ کیوں؟ اس کیفیت میں اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کیفیت میں یہ ہے کہ مجھے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے مجھے 10 سال چاہیے. اب بات کرو, لا لو تسی جنرل آصم منیر کو 3 دفعہ فیلڈ مارشل بنا لو, شہباز شریف کو 4 دفعہ پرائم منسٹر بنا لو, زرداری کو سندھ کی حکومت 6 دفعہ دے دو. کیفیت میں جا چکے ہیں نا جو لوگ, وہ 10 سال سے پہلے نہیں آتے. سجاد صاحب ایک شرط لگا لے, میرا موبائل آپ کا موبائل, شرط لگ گئی. چلو تو پھر اس میں گارنٹی کیوں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ اسی کا تو پرابلم ہے. جو کیفیت میں دنیا چلی جاتی ہے نا, وہ پریکٹیکل نہیں رہتی. اچھا, اب واپس آنے کے لیے پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو آپ کہتے ہیں وہ بڑا سیاح ہے اس معاملے میں. سیاح دیکھو نا, آپ واپس کیسے آ جائے. آپ کو اپنے گھروں میں وہ کیفیت نظر نہیں آتی, دوستوں میں, دوست احباب میں, محلے داروں میں, گلی محلوں میں, جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا, وہ کیفیت آپ کو نظر نہیں آتی. تو وہ مٹیریلائز ہو سکتی ہے نا؟ وہ مٹیریلائز نہیں, کیفیت کبھی بھی مٹیریلائز نہیں ہوگی. نہ کیفیت, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ کیفیت میں مٹیریلائز نہیں ہونا. میں خواب دیکھ رہا ہوں, الجزیرہ مجھے لے رہا ہے, پچھلے 3 سال سے خواب دیکھ رہا ہوں. میں نے پنجابی ٹی وی نے بڑی مشکل نہ لیتا ہے. اس کے باوجود میں اس خواب میں ہوں, الجزیرہ مجھے لے گا, تو اگلے 10 سال تک میں اسی خواب میں رہوں گا. اچھا, بات یہ ہے کہ سسٹم گر رہا ہے, یہ جو سسٹم گر رہا ہے اور ساتھ آپ کے ایلیویٹ ہو رہے ہیں چیف آف ڈیفینس فورسز. یار ان کو موقع ملا, سسٹم گر چکا ہے, گر نہیں رہا. اچھا, گر چکا ہے, گر چکا ہے. تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ جنرل ایوب ہوں گے, جنرل ضیاء ہوں گے, جنرل مشرف ہوں گے. اپنے اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ اپنی اسکیم آف تھنگس کے ساتھ آتی ہے. اس وقت 1958 میں اسکیم آف تھنگس ڈفرینٹ تھی, اور پھر جب 1977 میں جنرل ضیاء الحق آیا, اسکیم آف تھنگ بالکل ڈفرینٹ تھی. پھر جنرل پرویز مشرف جب آیا 1999 میں, اسکیم آف تھنگس ڈفرینٹ تھی. اب وہ کیا کر رہے ہیں, یہ پچھلا عمران خان کا ٹینیور دیکھ لو, ایک نئی اسکیم آف تھنگس کے ساتھ آئے تھے. ہائیبرڈ سسٹم آپ کہتے ہو نا, آپ نے کہا تھا نا 2-3-4 دفعہ استعمال کیا, ہائیبرڈ سسٹم. ہائیبرڈ سسٹم کے ساتھ آئے, لیکن بدقسمتی اسٹیبلشمنٹ کی, فوج کی بدقسمتی, وہ سسٹم چل نہیں سکا. کرائم پارٹنر, پارٹنر ان کرائم یا کرائم پارٹنر, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان پارٹنر ان کرائم تھے. سسٹم کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ہائیبرڈ سسٹم لے کے آئیں گے, فوج بھی مزے کر رہی ہوگی, ہم بھی سامنے بیٹھ کے مزے کر رہے ہوں. وہ چل نہیں سکا. نہیں تو یہ چل رہا ہے, یہ جو ہائیبرڈ پلس یار, یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا نا. نہیں, یہ جو موجودہ سسٹم ابھی چل رہا ہے, شہباز شریف, میں مذاق میں نے بات کی تھی, ہو سکتا ہے شہباز شریف واش روم بھی کسی میجر کو پوچھ کے جاتا ہو. تو پھر اس کو تو خطرہ نہیں ہے. کس کو؟ اس سسٹم کو. شہباز شریف کو خطرہ نہیں ہے, سسٹم تو گیا. سسٹم تو مک گیا. اچھا, لیکن شہباز شریف کو نہیں. لیکن جو ابھی خبریں آ رہی ہیں نا, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جیسے ہر بڑے جنرل نے اپنے زمانے میں ایک نیا الیکشن کرایا اور اگلے 5 سال کی حکومت جو ہے نا وہ بنوائی, اسی طرح 26 کا سال جو ہے وہ
ان پارٹیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے اور نیا الیکشن ہوگا اور محسن نقوی صاحب کی طرح کا کوئی پرائم منسٹر آئے گا جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا. محسن نقوی صاحب مبارک ہو آپ کو, ہم نے تو آپ کو بنا دیا. ہاں یہ بات. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک سوال کا جواب میڈیا نہیں دے سکا. ہمارا جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا اس کا نام کیا تھا؟ کون سے والا؟ کئی آئے ہیں ابھی جو گیا ہے. اچھا جو ابھی گئے ہیں کاکڑ صاحب, انوار الحق کاکڑ. میڈیا کی مجھے رپورٹ ساری بتا دو نکال کے, میں بھی میڈیا کا بندہ ہوں. کسی کو پتا تھا کہ انوار الحق کاکڑ کیئر ٹیکر آ رہا ہے؟ نہیں. آخری وقت تک ہم نے کوئی 135 نام بتائے تھے. آخری وقت تک ہم نے 135 نام بتائے تھے, وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ کس کو لے کے آ رہی. میں اور رؤف کلاسا کوسار مارکیٹ بیٹھے ہوئے تھے, F6 اسلام آباد. ہم کافی پی رہے تھے. ہم دونوں نے کوئی باتیں کرنی تھی, میں نے اور رؤف کلاسرا نے. اتنی دیر میں ایک بندہ آیا اور آتے ہی وہ بیٹھ گیا. انہیں کہ آپ کو اگر گوارا نہ ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں, میں ہی بیٹھ جاتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ کافی پیتا ہوں. رؤف کلاسرا نے کہا نہیں, میرا ستار خان کے ساتھ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی, آپ کہیں اور جائیں. وہ بندہ کون تھا؟ انوار الحق کاکڑ تھا. جب یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلا میسیج رؤف کلاسرا کو کیا تھا. میں کہو جس بندے کو تو نے بیٹھنے نہ دیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے, وہ بیٹھ گیا, اور ایسی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ اسکیم آف تھنگس میں اسٹیبلشمنٹ کی, فوج کی اسکیم آف تھنگس میں کیا کیا چیزیں ہیں. نہیں, سوال صرف ایک ہی ہے کہ کیا ان پارٹیوں کے اوپر لکیر پھیری جا سکتی ہے؟ کس پہ؟ نون کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر, پی ٹی آئی کے اوپر, اور وہ ایک اپنا ہی سسٹم لے آئیں الیکشن کے بعد. یہ پاسبل ہے؟ ایک پارٹی پہ لائن پھیرتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہوگی. آپ پھیر دیں, موٹی موٹی لائن پھیر دیں. جس سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں یا جس سسٹم کا ہم خواب دیکھتے تھے, یہی پارٹی ہیں وہ سسٹم کو آنے نہیں دیں گی. عمران خان تو نیا نوزائیدہ ہے نا, اس کی میں بات نہیں کر رہا. یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی, ان کو ٹھیک ہے میچور ہو گئی ہوں گی ایز کمپیئر ٹو مرشد, لیکن ان کو مزید میچور ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ سپیس نہ دے سکیں اسٹیبلشمنٹ کو. نہیں, وہ اپنا بندہ لے آئے, یہ سپیس کو کیسے بچا پاتے؟ یار دیکھو, سپیس ان کے پاس آلریڈی کافی سالوں کی ہے, سپیس بڑھتی ہے. اب کیا ہے, اس کمرے میں ہم لوگ آئے ہیں, اسٹوڈیو میں آئے ہیں, راستہ ہے, راستے میں ہمیں کوئی روکتا نہیں. وہ علی لڑکا نہیں جو انچارج ہے ان سب کا نیا دور کا, وہ بیچارہ بھی کھڑے ہو کے کہتا اور کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ٹھاک. اگر یہاں پہ 4 بندے بیٹھے ہوں, آپ دونوں نے, میں نے اس اسٹوڈیو تک آنا ہو تو 4 بندوں سے گزر کے کہ سر جانا ہے ہم نے, اچھا میں بتاتا ہوں, یا چلے جائیں یا رک جائیں. یہ اسپیس خود یہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے. اچھا, یہ تو لمبی بحث ہے. یہ بتائیں مجھے, ہو جائے گا نیا الیکشن ہوئے گا 26 کے؟ نہیں, اس کے بارے میں تو آپ ایک جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں, کوئی مستقبل کا حال جاننے والے سے بات نہیں کر رہے. ہمارے ٹی وی اور سوشل میڈیا میں جرنلسٹ ہی پھیلا رہے ہیں یہ باتیں کہ جرنلسٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جرنلسٹ ہے, اسے ہارڈ کور فیکٹس پہ کام کرنا چاہیے یا پھر اسے انالیسس کرنا چاہیے. یہ جو پریڈکشن ہوتی ہے نا, اس نے ہم جرنلسٹوں کو بڑا مروایا. اللہ کی قسم آپ کے سامنے ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا, خود مجھے نہیں پتا تھا کہ انوار الحق چیف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. آثار کیا لگ رہے ہیں؟ میں تو آپ کا تجزیہ لے رہا ہوں. آثار یہ ہے کہ جتنی سپیس تھی نا پولیٹیشین کے پاس, سیاسی میدان میں پولیٹیشین اپنے ہاتھوں سے کھوتا جا رہا ہے, اور ان کو پاور مل رہی ہے, پاور کا وہ حصہ مل رہا ہے, سپیس ان کو مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں میرے لیے چائے کا گھونٹ لینا بھی مشکل ہو. اقتدار کا پاور جو پالیٹکس ہوتی ہے, پاور پالیٹکس بڑی شفاق ہوتی ہے, بڑی شفاق. اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.